سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुख़बितु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार रजू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ وزاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں دین اسلام کا پودا اور آبیاری جو تھی یہ حکمرانوں اور شہنشاہوں کی تلواروں اور نیزوں سے نہیں، صوفیاء کرام کے مقدس کلمات کی نفاست کی برکت، ان کے وجود کی برکت، ان کی تعلیمات کی برکت اور ان کی تبلیغ کی برکت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، اسی سلسلے میں جو سلسلہ سہروردیہ ہے، جس طرح سلسلہ چشتیہ کی خدمات ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کی خدمات ہیں، سلسلہ قادریہ کی، اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کی بھی بے مثال خدمات ہیں بر صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ بعض لوگوں کو آج کل بہت غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے۔ یہ بات جہالت پہ مبنی ہے۔ جن لوگوں کو نہ تاریخ کا علم ہے، نہ اسلام کا علم ہے، نہ صوفیاء کی تعلیمات کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ اس طرح جہالت امیز باتیں کرتے ہیں۔ برٹن رسل کو ہی پڑھ لیں جو بظاہر دانشور ہمارے بنتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے، اس نے کہا کہ اگر یہاں بر صغیر کے مسلمان حکمران لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتے تو بر صغیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی اور کوئی دیگر مذہب کے لوگ نہ ہوتے، ہندوؤں کی یہاں اکثریت نہ ہوتی۔ یہ برٹن رسل لکھا ہے۔ خوشونت سنگھ ابھی حال ہی میں جو کتاب آئی تھی سعدیہ دیلوی کی، صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، اس میں بھی اس نے خوشونت سنگھ نے دباچہ لکھتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے، غلط بیانی مورخین باز کرتے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا گیا، بلکہ مسلمان لوگوں کو کیا داتا گنج بخش کی تعلیمات نے، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات نے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی تعلیمات سے، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام لائے۔ اور ایک بات کا میں آج اس جہالت کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین و سامعین سے کہتا ہوں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے ذہن میں یہ جالے اڑے ہوئے ہیں، چونکہ اسلام پڑھا ہی نہیں، اسلام کی تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے، اس پہ تبصرے کرتے ہیں۔ کوئی پوری 14 صدیوں کی تاریخ میں دعوے سے آج 92 چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی کبھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسا جلالی حکمران جو ہے ان کا اپنا ملازم عیسائی تھا، آپ نے ایک دفعہ کہا یار مسلمان ہو جاؤ، اسے کہا نہیں جی میں اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں تو سختی نہیں۔ اور دوسری بات، اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو اس کے لیے 2 شرائط ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ تلوار سے، بندوق کے زور سے، کلاشنکوف سے کسی کی زبان سے کہلوا بھی دیں، وہ زبردستی کہہ کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان نہیں ہے۔ وہ تصدیق بالقلب، قلب سے تصدیق ضروری ہے۔ اسی لیے کبھی کسی مسلمان حکمران نے لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ آج ہم ایک ایسے ہستی پاک کے تذکار پاک کر رہے ہیں جن کی تبلیغ سے اور جن کی کرامات دیکھ کے بڑے بڑے شہنشاہ بھی ان کے دربار میں آ کے جھکتے تھے، جن کے نزدیک یہ دنیا کی دولت، مال و دولت کی حیثیت پرے کا کی نہیں تھی، اور بادشاہ جو تھے وہ ان کے پاس پا پیادہ چل کے آتے تھے۔ یہ ہستی تھی حضرت میرا شاہ محمد موج دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ایڈورڈ روڈ پہ لاہور میں مزار پاک ہے، اور آپ کے بہت بڑے جو خلیفہ امجد ہیں حضرت عبدالرزاق مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے نیلا گنبد انارکلی والا مشہور ہے، یہ نیلا گنبد بھی ان کے مزار پاک پہ ہے۔ حضرت موج دریا رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے دین اسلام کی جس طرح 10ویں اور 11ویں صدی ہجری میں دین اسلام کی تبلیغ کی، اور جس طرح شاندار روایات ہیں۔ اکبر بادشاہ قلعہ چتوڑ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجتا ہے، فوج جو ہے وہ ناکام واپس آ جاتی ہے، پھر دوبارہ بھیجتا ہے، ناکام ہوتی ہے، تیسری مرتبہ کہتا ہے میں خود جاؤں گا، اور شہنشاہ اکبر کا پھر ایک جلال اور اس کی جو طاقت اور قوت تھی، وہ سب گیا، ہاتھیوں کے ساتھ بھی جا کے حملہ کیا، قلعہ چتوڑ فتح نہیں ہوا جو راجستھان میں ہے۔ اور پھر کسی نے کہا، آپ نے نجومیوں سے جو تھا رابطہ کیا، نجومیوں نے حساب لگایا، انہوں نے کہا کہ موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہے، اور یہ سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جہانیہ جہاں گشت کی اولاد سے ہیں،
اگر یہ دعا کر دیں تو ہمارے حساب کے مطابق چتوڑ کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ تو بادشاہ جو تھا وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں بھیجا یہ جو ہتھنی ہوتی ہے ہاتھی کی مادہ، وہ بھیجی کہ آپ اس پہ سوار ہو کے تشریف لائیے۔ آپ نے کہا نہیں، جو خادم آئے تھے ان سے کہا ہاتھی لے جاؤ، ہم خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی وہاں تو فوج ہماری جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آندھی چلے گی اور ایک طوفانی کیفیت ہوگی، سارے دیے بجھ جائیں گے، تمہارے جتنے وہ شامیانے لگے ہوں گے، ہماری جو جھونپڑی ہے اس میں دیا جل رہا ہوگا وہ نہیں بجھے گا۔ تو اسی طرح ہوا، جب حضرت پہنچے وہاں پہ تو آندھی چلی، سب کے دیے بجھ گئے اور ان کا دیا جل رہا تھا۔ تو بادشاہ خود خیمے میں گیا، جا کے درخواست کی، اور اس درخواست کے نتیجے میں اگلے دن جو تھا حضرت خود تشریف لے گئے اور قلعے سے باہر فوج کے آگے کھڑے ہو کے آپ نے 3 دفعہ زور سے کہا اللہ اللہ اللہ۔ اس کی تاثیر یہ تھی کہ وہ قلعہ جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں اسی طرح گئے تھے، ان کا جبہ لیا تھا، لا کے دعا مانگی تھی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سومناتھ کا قلعہ جو تھا وہ فتح ہو گیا تھا۔ تو یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دین اسلام کو بر صغیر میں، افریقہ میں، اور یہ جو سینٹرل ایشیا ہے سارا، یہاں اسلام جو ہے وہ بزرگان دین کے توسط سے اور ان کی تعلیمات کے نتیجے میں، ان کے محبت کے جو پیغام تھے وہ اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ پڑھیں نظامی بنسری کتاب جو ہے اس کو پڑھیں اور پتہ لگے، ہردیو کی وہ جو کتاب ہے اور بعد میں اس کا نام آپ نے ایاز رکھا تھا خواجہ نظام پاک نے، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے لوگوں کو مسلمان کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت میرا شاہ محمد موعظ دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادے جو تھے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کرامات ہیں وہ اتنی زبردست ہیں، اور سید شہاب الدین کی اور ان کے مریدوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور طاقت دی ہوئی تھی۔ تو آج اس سب پہ بات کرنے کے لیے، ان کے زہد و تقویٰ، ان کی کرامات، ان کا القام اور ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میری آج اس کی جو معرفت کی ایک مجلس ہے، اس میں شریک گفتگو ہیں، تصوف پہ آپ کا بڑا کام ہے، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، صوفی اسکالر ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود صاحب ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو ایک بات سنانی، مجھے انٹرو میں یاد نہیں آئی، اب آئیے۔ پی سی رائے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا اٹ از پیکولر پریولیج آف اسلام دیٹ اٹ میکس نو ڈفرنس بٹوین مین اینڈ مین اینڈ اٹ واز دس ایکوالٹی ناٹ دی سورڈ آف آئرن وچ اٹریکٹڈ تھاؤزینڈ ہندوز ٹوورڈ اسلام۔ اسلام کے دامن میں یہ ایک کمال چیز ہے، عجب چیز ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ تلوار سے نہیں، جو ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے وہ اس برابری، مساوات اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے۔ یہ ان کے حوالے دے رہا ہوں، میں 100 حوالہ ابھی دے سکتا ہوں لیکن ہمارا ٹاپک پھر رہ جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، یہ جو بات چل رہی ہے حضرت موعظ دریا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصل نام سید میرا محمد شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 940 ہجری کی آپ کی اٹھ شریف کی ولادت ہے۔ تو یہ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، یہ 8ویں پشت میں آپ تشریف لے۔ غازی صاحب، بنیادی طور پر لوگ مقام ولایت کو نہیں سمجھتے۔ ولی بنیادی طور پر بندہ اس وقت بنتا ہے جب اس کا ایمان اور تقوی کامل ہو جائے، اس بندے کو مقام ولایت ملتا ہے، اور مقام ولایت کے ساتھ کچھ خصوصیات بندے میں اضافی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 اہم خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ باطنی اور قلبی اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب محسوس کرتا ہے، قرب کا معنی۔ دوسرا، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مظہریت کے طور پر اضافی تصرف اس کو ملتا ہے۔ تیسرا، اس بندے میں الخلق عیال اللہ کی وجہ سے پوری مخلوق سے صرف اللہ تعالیٰ کے خلق کی وجہ سے اضافی محبت آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ سے اس خلق سے جو اضافی محبت ولی کو ملتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مخلوق کے ہر فرد کو، غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو بہت پیار و محبت سے ملتا ہے،
ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ غازی صاحب اولیاء کی طرف لوگ کھچے کھچے کیوں آتے ہیں؟ بنیادی طور پر علم سے متاثر ہوگا علم پسند آدمی، واہ، اور جو روح کا پیاسا بندہ ہے اور کفر کی اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ روح سے آنے والی خوشبو کی تلاش میں وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے تو روح کی خوشبوئیں لے کر یا اولیاء بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کے درد کا درمان ہوتا ہے اور ان کی وہ غذا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس بیٹھنے سے ہمیں سکون بھی ملا، قدسی شعائیں ان کے وجود سے قدسی شعائیں نکلتی ہیں، تو وہ جب دوسرے کے سینے پہ پڑتی ہیں، اس کے قلب پہ پڑتی ہیں تو ایک سکون اور ایک رحمت کی چادر محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ وہ الستو بربکم قالوا بلا کی شکل میں جو انسان کی فطرت میں چیز رکھی ہوئی ہے، تو صوفیہ کرام جب اس مقام و مرتبے پر پہنچتے ہیں تو وہ اس جگہ سے اس بندے کو پکڑ بھی لیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنے دل کی صدا سمجھتا ہے صوفی کا مطالبہ۔ اس وجہ سے بہت سارے صوفیاء کو دیکھنے کے بعد، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، بلکہ ان کے چہرے پر جو تابانی اور شباب نورانی ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ وہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، وہ کن کی کیفیت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے قرب الہی کی وجہ سے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا نا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود، کہ ان کا کہا اللہ کا کہا ہوتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں گلا جو ہے وہ بندے کا نظر آ رہا ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن ان کا کلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے۔ حضرت موج دریا رحمت جی ہاں، حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں جلوہ فراز ہیں۔ آپ کی خدمات عالیہ جو ہیں وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 10ویں اور 11ویں صدی ہجری میں بڑی بے مثال ہیں۔ آپ کا واقعہ قلعہ چتوڑ کا، جو چتوڑ گڑھ میں جو قلعہ اس کی فتح کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، تو اس وقت پھر جو بادشاہ جلال الدین اکبر تھے، انہوں نے آپ کے اس عمل سے متاثر ہو کر خدمت پیش کرتے ہوئے 1 لاکھ، بعض نے لکھا بعض نے 8 لاکھ لکھا کہ مطلب مالیت کی جائیداد جو ہے وہ آپ کو سپرد فرمائی۔ آپ نے بالاکراہ اس کو قبول فرمایا، اگرچہ مطلب آپ کے دل میں اس کی کوئی رغبت نہیں تھی، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بٹالہ میں اور لاہور میں وہ جائیداد تھی، آپ نے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خلق خدا کے لیے لنگر خانے کے طور پہ وقف فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ 2 لنگر خانے اب بھی مطلب جو ہے وہ آپ کے سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ بٹالہ میں موجود ہیں، اور وہاں پہ صبح و شام جو وہ لنگر چلتا رہتا ہے۔ لاہور کی جو جائیداد تھی وہ مطلب کہہ لیجیے کہ حوادث سے زمانہ کے ساتھ ساتھ محدود ہوتی چلی گئی۔ حالانکہ قبلہ غازی صاحب میں جب پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت کے حوالے سے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کا اس دور میں لنگر خانہ جو ہے وہ 1 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ 1 مربع میل پر لنگر خانہ تھا، اس میں جو مسافر ہیں ان کے لیے کمرے تھے، علماء کے لیے اس میں رہائش گاہیں بنائی گئی تھی، اس میں آپ کے حلقہ درس کے جو مطلب الگ سے جو ہے کلاس رومز تھے، اور بہت کثیر تعداد میں لوگ آپ کے فیوضات عالیہ سے فیض یاب ہونے کے لیے یہاں جوک در جوک پورے بر صغیر پاک و ہند سے جو ہے وہاں پر آتے، اور آپ کی مشعل علم سے جو ہے وہ نور لے کے دنیا میں جا کے وہ نورانیت جو ہے وہ پھیلاتے تھے۔
حضرت سیدنا میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ آپ کو موج دریا کیوں کہتے ہیں، آپ کے سیر نگاروں نے لکھا کہ اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی سخاوت کا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ فیاضی کا جو ایک عنصر ہے وہ بہت زیادہ غالب تھا۔ ان کے دریائے رحمت میں موجیں اٹھتی تھی، جی بالکل ایسے ہی موجوں والی کیفیت تھی، خوش ہوتے تھے تو پھر جس وقت خوش ہوتے تھے تو بس نواز دیتے تھے اور ایک لوٹاتے آپ کو تھے۔ بہت دلچسپ بات سناؤں، بچپن میں ہم سنتے تھے، ابھی بھی بیٹھے مجھے یاد آیا، فقیر آتے تھے حضرت موج دریا کے وہ مزار پہ، تو وہ کیا پڑھتے تھے، یہ میں نے سنا ہوا ہے اور ابھی مجھے یاد آیا، اللہ حصہ مد دا مسافر ولی میرا موج دا دریا کھولو رحمت دی گلی۔ جی جی یہ بالکل بڑا معروف ہے عام جو ہے وہ یہ اس کو واضح کرتا ہے موج دریا جی ہاں، سائلین پھر اپنے اپنے مسائل بھی لے کر آتے ہیں۔ آپ الحمدللہ یہ ہمارے صوفیاء کا ایک تخصص رہا ہے اور آج بھی جو سچے سچے صوفی ہیں ان کی بارگاہ سے لوگ علم دین کا نور حاصل کرنے کے لیے، شریعت اسلامیہ کے متعلق رہنمائی کا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جو ان کو اپنی کہہ لیجیے کہ والدین کی گود سے سب سے پہلے ملتا ہے، پھر یہ اس کی تلاش میں جگہ جگہ جو ہے وہ جا کر اکتساب فیض کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنے پورے گرد و پیش ماحول کو جو ہے وہ مستنیر فرماتے ہیں۔ پروفیسر ناصر ایک کتاب آکسفورڈ نے چھاپی، جی اس کتاب کا نام ہے دی چشتیز، یہ منیرہ ہائری کی ہے، یہ آکسفورڈ کی خاتون، ہالینڈ کی خاتون تھی، یہ وہاں آئی اور یہ 40 روز بعد فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ رہی اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئی، اور اس نے اپنی جو فلسفی لکھی اس نے اس میں لکھا کہ یہ رحمت کے صاحبان ہوتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات، دنیا کے حوادث سے، زمانہ پریشانیوں سے جھلسے ہوئے لوگ جو ہیں باہر کی تپش سے، وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو ایک رحمت کی چھاؤں نصیب ہوتی ہے، قلب کو بھی سکون ملتا ہے، ذہن کو بھی سکون ملتا ہے، تو کہتی ہے کہ پھر لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ آج کے یہ انٹلیکچوئل کیا لفظ ہوتا ہے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، کچھ اس طرح کا ملتا جلتا ہے، جی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اسلام میں یہ خوبی رکھی ہے، یہ روحوں کو تازگی عطا کرتا ہے، اور صرف پاکستان ہندوستان نہیں، ساری دنیا میں مغرب میں بھی چلے جائیں، سب سے زیادہ تیزی سے دلوں میں گھر کرنے والا دین دین اسلام ہے، واہ الحمدللہ تعالیٰ۔ اور قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ فی الاسلام، کوئی لاکھ روکتا رہے، کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اسلام کی فطرت میں یہ خوبی رکھی ہے، یہ عجیب و غریب حرکات ہیں حضور ان کی، اللہ نہ کرے اگر اس دوران میں وہ فوت ہو گیا تو جس شخص کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے گا وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا، اور جو روکے گا وہ تو اب اپنی آخرت خود برباد اس کے کر رہے ہیں۔ کفر کا نقصان اس کو ہوگا۔ اور وہ بات یہاں پہ ضرور مینشن کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو یہودی بچہ تھا ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو گیا اور وہ بیمار ہو گیا، باپ اس کو ملنے نہیں دیتا تھا، پھر وہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بیٹے کو اجازت دی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اس بچے کو کلمہ پڑھایا، پھر جب جنازہ اٹھنے لگا تو خلفائے راشدین چاروں خلفاء سے اور اجل صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کو تھام لو، اپنے بھائی کو اٹھاؤ، ان کا جنازہ لے کے گئے، نماز جنازہ خود پڑھی، اور جنازے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں تو ہل جاتا ہوں یہ پڑھ، آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنا مسرت کا اظہار فرمایا کہ ایک جان کو تو نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ وہ سر ہر جب بھی جہاد پر روانہ کرتے سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جا کر ان پر اسلام پیش کرنا، اگر ایک بھی شخص مسلمان ہو جائے تو مجھے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے کہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام کے دامن رحمت میں زبردستی نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دلوں میں گھر کرنے والا اور سکون اور رحمت عطا کرنے والا دین ہے۔ حضور حضرت موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سخاوت پر جو بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی سادات گرامی ہیں اور اہل بیت پاک سے فیض پانے والے، ان کے اندر یہ بے نسبتی، ان کے اندر یہ جو بے نفسی کا نسبت ہے، بے نفسی، غناء نفس، یہ اللہ پاک نے کمال کی عطا کی۔ آپ ایک ایک کو پڑھتے چلے جائیں یہ ان کی خوبیوں میں نظر آئے گی۔ الغنا غناء النفس، غناء القلب، یہ دل کی ان کو سخاوت اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو القول الجمیل میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کہتے تھے کہ یہ نسبت اہل بیت کی طرف سے آتی ہے اور اس کو نسبت اہل بیت کہا کرتے تھے، یہ عطا کرتے تھے اور اتنا عطا کرتے، یہ اولیاء کرام کی صفات میں سے ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں نے یہ بات پڑھی
کہ آپ دریائے دجلہ کے پاس آئے. یہ حدیث امام بہقی نے روایت کی اور اس کو صحیح کہا. دریائے دجلہ کے پاس آئے, اتنا تیز دریا کا پانی بہہ رہا تھا. وہ کہتے ہیں وِيَ تَرْمِ الْحَشَبُ مِن مُدِّهَا, اپنے زور کی وجہ سے لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر چلنے لگے پانی پر, اور اس کے پانی پر چلتے تھے بڑے آرام سے. مریدین ارد گرد کھڑے تھے تو آپ نے ان سے کہا کسی کا سامان اگر دریا نے لے لیا ہے تو مجھے بتاؤ, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ واپس کر دے گا. جو شخص بولتا گیا آپ دعا کرتے کہ اس کو وہ چیزیں واپس ملتی گئیں. تو اللہ پاک نے یہ چیزیں اولیاء کرام میں ان کے اندر ودیت کی ہیں اور ان کو عطا کی ہیں کہ چونکہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, ان کی زبان اللہ کی زبان, پھر ان کی عطا اللہ کی عطا بن جاتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں حضور تو اللہ یاد آتا ہے, اللہ یاد آتا ہے, تو ان کی روح پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے قریب تر ہو جاتے ہیں. آج کے دن میں یہ آپ کا پیغام اللہ کرے ان لوگوں پر اثر کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی اولاد پاک کے بارے میں جی ہے آپ کے ذہن میں؟ ان کے ایک صاحبزادے تو صفی الدین صاحب تھے. ٹھیک. وہ آپ کا چونکہ وصال مبارک موج دریا رحمۃ اللہ علیہ کا بٹالہ میں ہی ہوا تھا. ٹھیک. 2 شادیاں کی تھی آپ نے؟ جا تو وہاں سے پھر آپ کے جسد خاکی کو یہاں لاہور میں لا کر سپرد خاک کیا گیا. وہ میرے خیال ہے کوئی شاہی خاندان کی کوئی خاتون تھی جس سے حضرت شہاب الدین پیدا ہوئے تھے, کسی امیر خاندان کی خاتون. وہ راجہ کی بیٹی تھی. یہ صفی الدین صاحب جو تھے نا یہ گیلانی خاندان کی لڑی سے تھے, ان کی والدہ صاحبہ. ٹھیک ٹھیک. تو وہ پھر آپ کے ساتھ رہے. بعد میں ان کا مزار مبارک صفی الدین صاحب کا مزار مبارک وہ یہاں مغل پورہ کے قریب ایک جگہ پر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. دوسرے ان کے جو شہاب الدین نیرا صاحب ان کا تو مشہور ہے آستانہ لاہور میں ہی. تو تیسرے ان کے بیٹے غالباً جلال الدین صاحب تھے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لاولد تھے. تو چونکہ ان کی کچھ اولاد اٹھ شریف بھی رہی, پھر یہاں بھی رہی, بٹالہ شریف, مختلف جگہوں پر اپنی خدمات سے اولاد پاک بعض بٹالہ میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں. جی ہاشمی صاحب پھر واپس آ جاتے ہیں. جی آپ کی بھی کرامات, آپ کے بیٹوں کی بھی کرامات, آپ کے خدام کی کرامات. خدام کی بھی کرامات. دراصل بات یہ ہے کہ قبلہ غازی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 17واں باب ہے کرامت کا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگرچہ خود اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اولیاء کاملین کا یہ وصف ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو, اپنے مراتب کو یہ مخلوق سے چھپاتے ہیں اور اخفا کرتے ہیں اس کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان مقامات اور جو بلند درجات ہیں ان کو دنیا والوں پر ظاہر کرنے کے لیے ایسی جو خوارق کی عادت چیزیں ہیں ان کا ظہور فرماتا ہے. جی تو آپ کے بارے میں ملتا ہے حضرت سیدنا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ بعض یہ جو آپ کا مزار پر نور ہے اس وقت یہ بستی جو ہے مزنگ, پرانا نام اب آج بھی وہاں پہ مزنگ چلتا ہے, تو یہاں کے کچھ لوگ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر گزارش پیش کی کہ ہماری زمینوں کا پانی جو ہے, کنوؤں کا پانی جو ہے یہ کھاری ہے, تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں, آپ صاحب کرامت ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقبولین اور محبوبین میں سے ہیں, تو آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پانی کو میٹھا فرما دے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بڑی گریہ زاری کے ساتھ بڑی طویل دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمائی اور اپنے جو سائلین تھے ان سے یہ کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا اور تمہارے کنوؤں کا پانی جو ہے میٹھا ہو گیا ہے. تو جب سے یہ پانی جو ہے وہ سارا میٹھا ہو گیا, یہ آپ کی سیر نگاروں نے لکھا ہے. دوسرا ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم جو ہے, چونکہ بہت بڑا لنگر خانہ چلتا تھا, تو خادم آپ کی خدمت میں ناز میں حاضر ہوا, کہنے لگا جی حضور جو غربا فقراء مساکین وغیرہ آتے ہیں لنگر کے لیے تو وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم نے چاول کھانے ہیں.
تو 7 دن ہو گئے مسلسل بارش لگی ہوئی ہے، بیل گاڑیوں پہ چاولوں کے جو مطلب کہہ لیجیے کہ اناج وغیرہ آ رہا تھا وہ رستے میں رکا ہوا ہے اور یہاں پہنچ نہیں پا رہا، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ میاں ایسا کرو، جو چاول موجود ہیں وہ لو، ہم وزن اس میں گوشت ڈالو، مسالے ڈالو، ایک دیگ بناؤ اور اس کو آگ پہ چڑھا دو، اور ان کو بلا لو، جو بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ آؤ، تم لوگ چاول کھانا چاہتے ہو تو تمہیں چاول ہی ملیں گے۔ وہ دیگ پکائی گئی، چاول چڑھا کے مطلب وہ کہہ لیجیے کہ بریانی بنا دی گئی۔ تو وہ آپ کے جو ہے وہ کرامت میں سے لکھا گیا ہے کہ 7 دن تک مسلسل آپ کے حکم کے مطابق اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، 7 دن تک مسلسل اس دیگ میں سے گرما گرم چاول نکلتے رہے اور لوگ کھاتے رہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر 7ویں دن بارش بند ہو گئی، پھر وہ اناج جو رکا ہوا تھا بیل گاڑیاں وہ لے کر آ گئی، تو پھر وہ دیکھ جو ہے وہ اس میں سے یہ وہی صدقہ ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شریف جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، رج رج کے پیا۔ کیا بات۔ حضور بعض اوقات لوگ جب ہم واقعات اولیاء کرام کے سناتے ہیں تو کئی لوگوں کو شک ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث اور پھر ایک امام بہقی کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ اللہ پاک نے اولیاء کرام کو یہ کرامات عطا کیں اور وہ اس کو چھپاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ولی پہ کرامت کا اخفاء فرض ہے اور نبی پہ اظہار فرض ہے۔ جی جی معجزے کا اچھا، اظہار۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ربیہ بیٹی تھیں حضرت انس بن نضر کی، انہوں نے کھیلتے ہوئے کسی لڑکی کا مکہ مارا، دانت اگلے 2 توڑ دیے، سنیہ کہتے ہیں، دانت توڑ کے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کے گھر والے آگے، حالانکہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تھی کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں، کسی طریقے سے آپس میں معاملہ بیچ بچاؤ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قصاص ہوگا۔ تو حضرت انس بن نضر، ان کو بیٹی پیاری بہت تھی، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتکسر ثنیۃ الربیہ، یا رسول اللہ میری اس بیٹی کے اگلے 2 دانت توڑے جائیں گے یا رسول اللہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ آگے کہنے لگے لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتھا، اس رب کی قسم آقا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ نے قصاص مقرر کیا اور یہ ہوگا۔ خاموش ہو گئے، اور جب ان کو بلایا کہ وہ آئیں اور آ کے قصاص لیں، وہ لوگ آئے تو آ کے انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ ہم معاف کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ یہاں حضور علیہ السلام نے ایک بات کہی، فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انس بن نضر نے چونکہ قسم اٹھا دی تھی، وہ لوگ جو کسی طور نہیں مان رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا اور انہوں نے یہ بات مان لی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک، اس کو امام بہقی نے صحیح کہا، لکھا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، امام شعبی نے بھی اس کو لکھا کہ یمن کے کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلے، تو راستے میں ایک شخص جو ان کے ساتھ جا رہا تھا اس کا گدھا فوت ہو گیا، اور دوسرے ساتھیوں سے کہتے تھے چلو، اس نے کہا نہیں، وہ کہتے ہمارا گدھا لے لو، ہمارے گدھے پر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا، میں نے کسی کا احسان نہیں لینا۔ امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے ایک طرف گیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، اس کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی جئت من الدسنیہ، یا اللہ میں دسنیہ سے نکلا تیری رضا کی خاطر، تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں انک تحیی الموتى وتبعث من فی القبور، یا اللہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، قبروں میں لوگوں کو تو دوبارہ مبعوث فرمائے گا، لا تجعل لاحد علی منۃ، میرے اوپر کسی کا احسان نہ کرنا یا اللہ، مجھے انی اطلب الیک ان تبعث لی حماری، میں دعا کرتا ہوں تو اسے طلب کرتا ہوں مولا میرا گدھا زندہ کر۔ یہ دعا کر کے کہتے ہیں واپس آئے، آ کے گدھے کو ٹھوکر ماری اور کہا اللہ تجھے زندہ کر دے، وہ گدھا اپنے کان جھاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایگزیکٹ یہی ہے، وہ بھی قافلے میں جب حج پہ جا رہی تھی تو راستے میں گدھا مر گیا، لوگوں نے کہا جی آپ اپنا سامان دیں ہم رکھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں جس کے گھر جا رہی ہوں میں اس سے مانگوں گی اپنا گدھا۔ وہ آگے چلے گئے، انہوں نے کہا مائی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، وہ آگے چلے گئے، پیچھے دیکھا تو مائی صاحبہ بھی اپنے گدھا دوڑاتی پہنچ گئی۔ لوگوں نے پوچھا تو اس کو امام ابن ابی دنیا نے نقل کیا، امام بہقی نے، امام عسقلانی نے، امام ابن کثیر نے، کہ اس کو اللہ پاک نے وہ گدھا عطا کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے پھر بازار میں وہ گدھا بکتا بھی دیکھا، یعنی دیر تک زندہ رہا، یہ نہیں کہ صرف سفر کروایا۔ تو اللہ پاک اولیاء کرام کو یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کے کتنے قرآن نے واقعات، وہ کسی سواری کون سی تھی، کون سے نبی تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، تو وہ کہتے اچھا وہ بڑا پر لطف ہے، ان کا کھانا خراب نہیں ہوا،
ان کا پانی خراب نہیں ہوا، حالانکہ یہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. گدھا خراب ہو گیا گدھا بکھر گیا نا، اس کی ہڈیاں بکھر گیا. اللہ پاک نے دکھانا تھا. جب زندہ کرایا فرمایا کہ عزیر دیکھو تمہارا کھانا، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، کھانا اور پانی خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو گدھے کا حال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی غازی صاحب، بنیادی طور پر یہ جو ولایت کا چیپٹر ہے یا موج دریا صاحب کے حالات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو ہمیشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصولوں کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض ذکر فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے. جب بندہ ولی بنتا ہے تلاوت آیات اور علم کتاب آسان ہے، ٹھیک ہے، یہ تعلیم و تعلم سے آ جائے گا، قاری اور علماء سے آ جائے گا. لیکن تزکیہ اور حکمت یہ نہیں آئے گی جب تک دین اسلام کے صحیح اسرار و رموز معلوم نہ ہوں اور بندے کو اللہ اور نبی کا خاص تقرب حاصل نہ ہو اور کسی صاحب نظر کی نظر نہ ہو. تو لہٰذا کسی ولی کامل کی زیر تربیت تقویٰ کے ان اعلیٰ مراحل سے اور اوراد، وظائف یا عبادت کے اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. بات بنتی ہے کہاں؟ فقط کتب خانوں سے رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اب یہ جو نسبت کی وجہ سے اور اس محنت اور مشقت کی وجہ سے اور تربیت کے مراحل پر چلنے کی وجہ سے تو ان صوفیاء کو تزکیہ اور حکمت معلوم ہو جاتی ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خود صاحب تزکیہ ہے، تو جو خود روحانی طبیب ہے تو روحانی مریض کو وہ پکڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایم بی بی ایس ڈاکٹر ظاہری جسم کا علاج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. باطنی جسم کا علاج ولی کرتا ہے. اور روحانی امراض ہیں، روحانی امراض ہے، غرور ہے، تکبر ہے، جسمانی امراض ہے، اس طرح روحانی امراض، اور وہ زیادہ خطرناک، وہ زیادہ خطرناک. غرور، تکبر، عجب، یہ جو کینہ، بغض، حسد، یہ اتنی خطرناک بیماریاں. اور وہ پھر ان کو اگلی جو ایک ملتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے حکمت غازی سے بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ اس طرح پہچان لیں جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے. تو صوفیاء کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کس بندے کو عام تربیت میں رکھنا ہے، کس کو خاص تربیت میں رکھنا ہے، کون سا کافر آ رہا ہے جو کفر پر ضدی ہے اس کو وہ اسلام کا نہیں کہتے، جو اسلام کی طرف میل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بلاتے ہیں، قریب کرتے ہیں اور وہ مظاہر ولایت دکھاتے ہیں تاکہ اس کو تسلی ہو جائے. ہاں جی، وہ تو جب اپنی نگاہ اور ان کا دیکھیں نا، حضرت عبدالخالق خوشدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خانقاہ پاک پہ لکھا ہوا تھا باہر، یہاں آنے والے کا نہ مذہب پوچھا جاتا ہے، نہ مسلک پوچھا جاتا ہے، نہ رنگ، نسل، زبان، جو آئے ہمارا لنگر جاری ہے اور کھانا کھاتا جائے. بلکہ ایک مجھے ہاں جی ایسا بندہ ملا جو مذہبی اعتبار سے ذرا ہٹا ہوا تھا، بتی چوک پر. میں نے غازی سے اس کو نماز میں اتنا خشوع و خضوع سے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسی آئی؟ ان کے ایک دفعہ میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور یہ کچھ ہوتا بھی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا اگر آپ کو کچھ دکھائیں تو آپ بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس نے کہا جی میں بالکل ہی بدل جاؤں گا.
تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک خاص وظیفہ بتایا، اس وظیفے کی برکت میرے اوپر یہ ظاہر ہوئی کہ مجھے ہر پاک جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندہ کیا ہوا نظر آتا تھا، جیسے خود جڑا ہوا ہو۔ شرط یہ تھی جگہ پاک، وہ درخت ہے، وہ فضا ہے، ہر جگہ اس سے میں ہل کر رہ گیا۔ اکبر بادشاہ ان بادشاہوں میں آتا ہے جو ایک معتدل مزاج نہیں تھا، لیکن وہ ان کا عقیدت مند تھا، اور یہ بادشاہ پھر بنتے ہیں عقیدت مند، نہیں تو ان کے پاس پھر وہ جو روحانی ڈنڈا ہوتا ہے وہ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، پھر وہ کیا دیتے ہیں ہنوز دلی دور است، وہ حکومتیں بدل دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کو کہا نا اس نے اس وقت کے بادشاہ نے کہ خلیفہ کو ملنے کا کیا ضرورت ہے، آپ صوفی اپنے کام سے جائیں۔ ان کا میں کسی مظلوم کی مدد کے لیے آیا ہوں، اس کی سفارش کے لیے۔ تو وہ اس کے آگے وزیر نے کہا نہیں جی نہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، زمین سے ایک اٹھایا کوئی چیز اور کنکری اٹھا کے یا کوئلے سے دیوار پہ لکھ دیا کہ ہم نے یہ بادشاہی بدل دی، ہم نے کسی اور کے حوالے کر دی، تو بادشاہ بدل گئی۔ 1 مہینے بعد بادشاہ صاحب فارغ تھے، حملہ ہوا اور وہ قتل ہو گیا، اور وہاں نیا بادشاہ آ گیا جو آپ کا عقیدت مند۔ بالکل۔ تو یہ تو نگاہ مرد، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ 9 یا 10 قبریں جو ہیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کے عزیز و قارب کی ہیں، اور یہ مزار جو ہے یہ جلال الدین اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ اچھا، اصل چیز یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں استغنا ہوتا ہے، یہ خود بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتے، یہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ بادشاہ ان کے درباروں میں آتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی ان کو۔ بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر جامی آپ کا شکریہ، ناصر آپ کا۔ کتاب الشفا سے جی یہ نسخے کا عمل ہے، غربت سے نجات کا عمل۔ جو شخص روزانہ سورۃ الکاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے، اور عالم بعمل کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔